اصل میں بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، بادشاہ موڈی لوگ ہوتے ہیں. وہ ایسی ایسی فرمائشیں کرتے تھے اپنے زمانے کے اندر کہ ان کی رعایا، ان کے وزیر، ان کے جو مشیر ہوتے تھے وہ جو حیران ہو جایا کرتے تھے کہ بادشاہ فرمائشیں کس طرح کی کرتے ہیں. ایک دفعہ بادشاہ اپنے سارے وزیروں کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا ہماری ریاست میں سب سے زیادہ بیوقوف آدمی ڈھونڈ کے لا کر دو. سارے وزیر مشیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت نے کون سی فرمائش کر دی کہ ریاست میں سے سب سے زیادہ بیوقوف بندہ ڈھونڈ کے لا کر دیں. پھر بادشاہ ایک شرط بھی لگاتا ہے ان سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا بیوقوف چاہیے جو میری ریاست میں اس سے بڑا بیوقوف نہ ہو، اور اگر کسی نے اس بیوقوف ڈھونڈنے میں کوئی غلطی کی تو اس کی میں گردن قلم کر دوں گا. اب ان کے اوپر ایک پریشر اور آ جاتا ہے کہ یعنی کیا پریشر ڈال دیا انہوں نے. اب وہ تقو کرتے ہیں، اپنا انٹرویو لیتے ہیں، مختلف رعایا میں لوگوں کو اعلان کرا دیتے ہیں کہ ہمیں جتنے بیوقوف ہیں، چوتیے ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ آ جائیں ہمارے پاس. ان کا انٹرویو کرتے ہیں، ان کو مختلف ان کے کام دیتے ہیں، تو ایک ان کو بیوقوف اس میں سے نکل آتا ہے. وہ ساری کافی بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ اس سے زیادہ بیوقوف اور اس سے زیادہ کم عقل نالائق بندہ ہماری ریاست میں ہی نہیں ہو سکتا. وہ اٹھا کے سو لے جاتے ہیں بادشاہ کے پاس. بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آ گیا ہے، اس سے بڑا بیوقوف ہماری پوری ریاست میں کوئی نہیں ہے. بادشاہ اس سے ملتا ہے، اسے کہتا ہے بھائی آپ بادشاہ میں ہوں، اپنا نام بتاتا ہے اس کو، اپنا انٹرویو دیتا ہے اس کو. بادشاہ اس سے کیا کرتا ہے، اس خوشی کے معاملے میں بادشاہ اس کو اپنی جو گلے کی مالا ہوتی ہے جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی گردن میں ڈال دیتا ہے. بولتا ہے یہ تیرا انعام ہے، جا بیٹا. وہ مالا پہن کر چلا جاتا ہے وہاں سے. اب کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد ہوتا ہے اعلان ان کی ریاست میں، بادشاہ سلامت بہت زیادہ بیمار ہے، علیل ہے، اور کسی بھی وقت ان کی وفات ہو سکتی ہے. تو جو بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتے ہیں وہ ٹائم لے کے بادشاہ سلامت سے مل لیں، ان کا آخری دیدار کر لیں. اب یہ ساری باتیں اس بیوقوف کو معلوم چلتی ہیں. وہ بیوقوف کہتا ہے یار بادشاہ سلامت نے مجھ پہ احسان کیا، تو وہ اپنی وہی مالا پہنتا ہے اور بادشاہ سے ملنے چلا جاتا ہے. بادشاہ کو پیغام پہنچتا ہے کہ تمہارا وہی بیوقوف آیا. تو بادشاہ کہتا ہے پہلی فرصت میں اس کو لے کر آؤ. وہ جا کے بیٹھتا ہے بادشاہ کے پاس. بادشاہ سے اس طرح سے بات کرتا ہے، کیا حال ہے بادشاہ سلامت صاحب، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، کہاں جا رہے ہو بھائی، سنا ہے کہ کہیں جا رہے ہو آپ. تو بادشاہ کہتا ہے ہاں یار میں آپ یہاں سے جا رہا ہوں. بولے کہاں جا رہے ہو؟ بولے کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں. بولے میرا وقت ہو گیا. تو بولتا ہے وہاں جہاں آپ جا رہے ہو تو یہاں تو آپ نے محل بنایا ہے، وہاں بھی کوئی محل ویل بنایا ہے نہیں بنایا؟ تو کہتا ہے یار وہاں میں نے محل نہیں بنایا ہے. تو وہ بیوقوف بڑا حیران ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہاں تو آپ بڑی عشائش والی زندگی جی رہے ہو، چیز آپ کی جگہ جگہ پہ سیٹ ہے. بولے پھر تو آپ کوئی فرنیچر پلنگ کو لے جا رہے ہو نا؟ بولے یہ بھی نہیں لے جا رہا ہوں. بڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، یہ جو وزیر ہے نوکر چاکر تو لے ہی جا رہے ہو گے آپ کی خدمت کرنے کے لیے، اور وہاں خدمت کون کون کرے گا؟ تو بادشاہ کہتا ہے نہیں یار مجھے وہاں خدمت کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو بھی نہیں لے جا رہا ہوں. وہ اور ہوتا ہے حیران. وہ کہتا ہے چلو پھر ٹھیک ہے، خرچے پانی کے لیے اپنے خزانے، تمہارے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے کچھ پیسے اشرفی لے کے جا رہے ہو، کچھ سونا لے جاؤ تاکہ آپ کو کام آئے. بولتا ہے نہیں یار وہاں پہ میں سونا بھی نہیں لے کے جا رہا. وہ کہتا ہے کنیزیں لے جاؤ، غلام وہ لے جاؤ. وہ کہتا ہے میں وہ بھی نہیں لے کے جا رہا، اکیلا جا رہا ہوں. تو وہ سمجھتا ہے بیوقوف کہ یار یہ بادشاہ سلامت جو ہے نا اب ہو گیا کنجوس. اب یہ جہاں بھی جا رہا ہے نا یہ کچھ لے کے نہیں جا رہا، تو اس کے پاس یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی رعایا کے لیے. یہاں پر اس نے اتنا جمع کیا، کچھ بھی وہاں لے کے نہیں جا رہا. اب اسے کیا پتا بیوقوف کو کہ بادشاہ کا مرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور جہاں وہ جا رہا ہے وہاں پر ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وہ کیا کرتا ہے بیوقوف، وہ اپنی مالا اتارتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ یہ اپنی مالا آپ رکھ لو، آپ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے ہو، لہذا یہ مالا لے جاؤ، یہ مالا آپ کو وہاں پر کام آئے گی جہاں آپ جا رہے ہو. جس کے بعد بادشاہ اپنی تمام رعایا کو بلاتا ہے، وزیروں کو بلاتا ہے، مشیروں کو بلاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ دیکھو جو زندگی بھر مجھے تم لوگ نہیں سمجھا سکے، مجھے نہ کبھی تم نے مشورہ دیا مجھے، وہ اس بیوقوف نے مجھے مشورہ دیا ہے.
یہ بات ہے، نصیحت ہے ہمارے لوگوں کو کہ ہم اپنے گھروں کو سجا رہے ہوتے ہیں، اپنی کار کو سجا رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ اپنی بائک کو سجا رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ اپنے کپڑے سوٹ ایک سے ایک چیزوں کو سجا رہا ہوتا ہے. گھر کا پلستر خراب ہو جائے تو مستری بلاتا ہے، میکینک بلاتا ہے، پلستر کرواتا ہے، پھر اس کو رنگ کرواتا ہے، پھر اسی کی میچنگ کا رنگ کرواتا ہے کہ وہ جو جہاں سے اس نے ریپیئر کیا ہے وہ کلر دوسری دیوار سے میچ ہو جائے. نل ٹوٹ جاتا ہے، مطلب ہر طرح کی آشائش پوری کرتا ہے دنیا کے اندر وہ اپنی، لیکن نہیں خیال تو اس سے اپنی آخرت کا خیال نہیں آتا. جہاں اس نے جانا ہے وہاں اس کو بالکل خیال نہیں ہوتا. تو یہ ویڈیو بنائی تھی اس لیے کہ آپ کو اس سے نصیحت مل سکے. نصیحت تو ہوگی آپ کو، عقل بھی ہوگی آپ کو، ہر چیز پتہ ہوگا آپ کو، لیکن پھر بھی ہم عمل نہیں کرتے ہیں. ہمیں سب پتہ ہے. کسی شخص سے پوچھو آپ کہ یار یہاں کیا کر رہا ہے، وہاں مر کے وہاں جانا ہے، وہ کہے ہاں یار مر کے وہاں جانا ہے، ماں کے لیے کچھ جمع کرنا ہے، ماں کے لیے یہ کرنا ہے. ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے. کسی چرسی سے پوچھ لو آپ، جسے ہوش نہیں ہوگا، وہ بھی کہے گا کہ ہاں یہ کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن کرتا نہیں ہے. سب یہاں کے لیے کرتا ہے جو پریکٹیکل ہے. تو سوچیں کچھ اس کے بارے میں. تھینک یو. اللہ حافظ. پاکستان